السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا، بہنوں کا، عزیزوں کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ آپ اتنے دن سے رمضان کے 28 درس ہو گئے، 28 دن سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پروگرام کو سنتے بھی ہوں گے اور لوگوں کو بھی شیئر کرنے بولتے ہوں گے، شیئر بھی کرتے ہوں گے آپ، اور ان کو بھی سبسکرائب کرنے کے لیے بولتے ہوں گے۔ نیکی پھیلانا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ کتنے لوگ کیا کیا سب غلط باتیں ہیں وہ جو ہے سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو تو دین کی باتیں معلوم ہیں تو ان کو آپ شیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملنے والا ہے۔ جنت کی کتنی باتیں ہم کو معلوم ہوئیں، بہت باتیں معلوم ہوئیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ صاحب ختم نہیں۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے آدمی تھک جائے گا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہی رہے گا، سوائے جنت کی نعمتیں پوری نہیں ہوں گی۔ جتنا ذکر کر سکے ایک انسان کی طاقت، اور وہ بھی بغیر دیکھے ہوئے جنت کو جا کر وہاں رہ کر ایک ایک چیز پر ایک لکھنا ہوگا ہم کو، ایک ایک ٹاپک پر پتہ نہیں کتنے پیج لکھیں گے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹروں وغیرہ کا مسئلہ ہے نا، تو جیسے تھوڑا سا سمجھ لیں آنکھ ہے یا دانت ہے، اسپیشلسٹ ہوتے آئی اسپیشلسٹ، اور اسی طرح ڈینٹل سرجری کے اسپیشلسٹ رہتے ہیں۔ کتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، وہ پڑھ پڑھ کے وہ جانتے کہ دانت میں کیا ہو تو کیا کرنا، آنکھ میں کیا ہو تو کیا کرنا۔ کتنے لوگ لکھتے، لیکن کوئی بھی نہیں بولا آج تک کہ یہ ہمارا یہ فائنل کتاب ہے، اس ٹاپک پر آئندہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی دنیا کی چیزوں کی۔ جنت میں اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ٹاپک دے کے بیٹھا دے، لکھو، کتنا لکھیں گے؟ صرف ہم دیکھیں گے سب مشک، جنت کا مشک، اس پر لکھنا شروع کریں، پتہ نہیں کتنے ویلیوم میں لکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ سمندر اور جیسے 7 سمندر روشنائی بن جائیں، انک بن جائیں، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں ان سب کو کاٹ 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 کے قلم بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ قلم لکھیں گے 7 سمندر کی روشنائی سے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے پورے نہیں ہوں گے۔ اتنا لکھنے کے بعد بھی معلوم ہوا کہ صاحب 1/10 لکھے ہیں، یہی سب لکھیں گے نا۔ جو دنیا میں جب ایک آنکھ کے متعلق اتنے لوگ لکھے، اتنے ویلیوم لکھے، تو اللہ کی نعمت کے متعلق، اور دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہوگا وہ لکھے گا تو کتنے ویلیوم لکھے گا۔ تو بہرحال اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ سن کے خوشی بہت ہوتی ہے، تمنا بہت ہوتی ہے۔ افسوس ان لوگوں پر ہے جنت کی تمنا تو کرتے، جنتیوں کا عمل نہیں کرتے، اپنی دنیا کی زندگی گناہوں میں گزارتے۔ نعوذ باللہ۔ کتنے لوگوں کے متعلق میں نے کہا نا، ایک آدمی ایک پاگل کی طرح رہتے تھے، کچھ سمجھ میں ان کو نہیں آتا تھا، انہیں مطلب ہے کہ نماز سب پڑھتے تھے، بہت لمبی نماز، سجدے میں گئے تو 1 گھنٹہ سجدہ۔ لوگوں نے ان سے پوچھا بھئی کیا بات ہے تمہاری اتنی لمبی عبادت کرتے؟ کہا میں خواب میں دیکھا، یہ جنت میں ایک حور کو دیکھا، وہ اپنے بال جھاڑ کر بولی میں تیرے واسطے ہوں، تیاری کر۔ وہ خواب دیکھے صرف انہوں، وہ خواب دیکھ کر زندگی بھر عبادت کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے سب ہوتا ہے۔ بہرحال جنت کے نعمتوں کا تذکرہ سن کے خواہش صرف کریں تو نہیں، عمل کرنا چاہیے۔ عمل کے ذریعے جنت خریدی جاتی ہے، خواہشوں کے ذریعے جنت نہیں خریدی جاتی۔ آج کا ٹاپک یہ ہے، کیا جنت فنا ہو جائے گی کیا؟
کتنے سال رہ کے ہم لوگ جنت سے ختم ہو جائیں گے، جنت بھی ختم، جنت والے بھی ختم، ایسا ہوگا کیا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ ہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز نہ ہمیشہ تھی نہ ہمیشہ رہے گی۔ جب ہم یہ بولتے ہیں جملہ تو اس کا مطلب یہ کہ جنت بھی ختم، فرشتے بھی ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایسا دل میں بات آتی۔ اسی لیے علماء کیا بولتے، اللہ اپنے ارادے سے جنت کو باقی رکھے گا۔ جنت خود ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کوئی یہ گھر بنایا تو وہ گھر ہمیشہ نہیں رہتا، 100 سال کے بعد ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، ایسا ہے۔ تو جنت بنا کے اس کو ایک ٹائم لمٹ اللہ نے دے دیے، جیسے دے دیا اللہ تعالیٰ نے اتنے بلین 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 سال تجھے زندہ رہنا ہے، یہ بلڈنگ مضبوط رہے گی، اس میں جو سیمنٹ وغیرہ لگائیں ایسا ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ وہ کہا نہیں، اللہ اس کو جو ہے اپنے ارادے سے باقی رکھے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فرشتے بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے جن کو اللہ رکھنا چاہتا ہے۔ البتہ یہ جو ہمارے عمل وغیرہ لکھتے نا، یہ فرشتے ختم ہو جائیں گے۔ صبح ایک فرشتے آتے فجر کی نماز میں حساب کتاب لکھنے کے لیے، عصر میں فرشتے آتے، یہ ختم۔ روزانہ بیٹھ کر ہمارے حساب کتاب لکھتے ہیں کرامن کاتبین، یہ ختم ہو جائیں گے۔ جو خبر میں آ کر حساب کتاب لیتے منکر نکیر، یہ سب فرشتے ختم ہو جائیں گے، اللہ ان کو ختم کر دے گا۔ لیکن جنت میں خدمت کرنے کے لیے جتنے فرشتوں کو اللہ رکھنا چاہے گا رکھے گا۔ تو کوئی بھی چیز ایز اٹ از اپنے آپ سے اٹ سیلف جو بولتے ہیں نا، وہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشیت اور ارادے سے باقی رکھے گا۔ اب آیتیں دیکھتے ہیں کیا کیا، بہت سی آیتیں، خالدین فیہا، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، ایسی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آیت میں اللہ بولتا الا ما شاء ربک، ہمیشہ رہو گے مگر جتنا اللہ چاہے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ بولے جنت بھی جہنم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، جنت بھی ختم ہو جائے گی، جہنم بھی ختم ہو جائے گی، جتنا عذاب دینا اللہ ان کو عذاب دے کے ختم کر دیا، جتنی نعمتیں دینا دے کر جنت ختم کر دیا۔ ایسا کچھ لوگ سوچتے، کچھ لوگ بولے بھی ہیں، اور یہ جو بولنے والے ہیں علم والے ہیں، لیکن کتاب و سنت کے علم والے نہیں ہیں، فلسفی لوگ، دماغ سے سوچ کر یہ گیس کر کے قیاس کر کے بولنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَدْدُودٍ۔ فرماتے اللہ تعالیٰ جو لوگ نیک بخت ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں گے۔ ہاں، جو اللہ چاہے گا وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ یہ تمہارے رب کا عطیہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر 3 باتیں ہیں، جب تک آسمان ہوں گے زمین ہوں گی، ایک بات ہوئی۔ دوسری بات کہی کہ اللہ جب تک چاہے گا۔ تیسری بات یہ کہ ختم نہیں ہوگا۔ 3 باتیں ایک آیت کے اندر آ گئی۔ پہلی بات کا جواب یہ کہ جب تک آسمان اور زمین ہے، جنت کے لوگ جنت کو چلے گئے، جہنم کے لوگ جہنم کو چلے گئے، تب کہاں آسمان بھی نہیں زمین بھی نہیں نا، وہ تو جنت کی زمین ہے، جنت کا آسمان ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ دنیا کے آسمان اور دنیا کے جنت یہ سب فنا ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں کی زمین کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کا آسمان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کا جواب تو یہ ہوا الا ما شاء ربک، مگر جتنا اللہ چاہے۔ یہ ذرا پریشانی کی بات ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ ان کو ہمیشہ رکھنا چاہے گا، ہمیشہ رہیں گے، ختم کرنا چاہے گا تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا نا۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا جنت والوں کے ساتھ زیادہ آیا ہے۔
جہنم والوں کے ساتھ بھی خالدین فی ابدا 2-3 جگہ آیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جو کتاب و سنت کو مانتا تو لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت تو ہمیشہ رہے گی، جہنم نہیں، جہنم کو اللہ فنا کر دے گا۔ ایسا بولنے والے بھی کچھ لوگ ہیں۔ وہ دلیل یہی کہ صاحب ابدا کا لفظ جنت کے ساتھ زیادہ آیا ہے، جہنم کے ساتھ کم آیا ہے، ایسا بولنے والے لوگ بھی ہیں۔ بہرحال جنت اب یہ ہے کہ صاحب اس کے بعد اللہ پھر تسلی دیتے ہیں، عطاء غیر مردود، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بخشش ہے جو بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ درخت سے پھل ہے، پھل توڑ دیا ختم ہو گیا، ویسے مردود توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، فائنل کر دیا گیا۔ غیر عطاء غیر مردود کہا، یہ کبھی توڑے تو بھی پھر آئے گا۔ اس سے پہلے ہم نے 2-3 چیزیں سنی تھی نا، جنت کا جو پھل توڑیں گے وہیں دوسرا پھل فوراً پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چیز بھی ہم نے پڑھی تھی، سنی تھی کہ جنت کے اندر جو حور ہیں وہ سب کنواری ہوں گی، ان سے صحبت کریں گے تو پھر تو وہ کنواری نہیں رہی نا، شادی شدہ ہو گئی نا۔ کہا نہیں، جب اس سے صحبت کر کے فارغ ہو جائیں گے پھر بھی کنواری بن جائے گی۔ تو ویسا یہ ہے کہ صاحب جنت کا پھل توڑے تو وہیں آ گیا، تو دنیا کا پھل توڑ دیا تو پھر 1 سال کے بعد آئے گا، کہ کب آئے گا معلوم نہیں۔ تو جنت ہمیشہ رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہنم کے متعلق بھی، جنت کے متعلق بھی ہم کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ صاحب جو بھی نیک لوگ ہیں ان کے تعلق سے، چونکہ ہم جنت کی بات کر رہے ہیں، جہنم کے تعلق سے بات نہیں کر رہے ہیں، جہنم بھی ہمیشہ رہے گی کہ نہیں رہے گی وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو زیادہ بتایا نہیں، زیادہ اس کے متعلق بولے نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، تم کو محمد قرآن ایسا پڑھائیں گے کہ تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جو اللہ بھلانا چاہے وہ بھول جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ نے قرآن دے کے بہت ساری چیزیں کینسل کر کے آخری ٹیسٹمنٹ ہمارا رہ گیا قرآن، تو اللہ چاہے تو اتنا بھلا دیا، باقی سب باقی رکھا نا۔ اب جو قرآن ہے یہ بھلانے والا نہیں ہے، بھولنے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ اتنی سب باتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے عطاء غیر مردود، کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ سماوات اور عرض کے متعلق تو ہم نے کہا کہ صاحب یہ آسمان زمین بھی ہو سکتے، وہ آسمان زمین بھی ہو سکتے۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں کبھی کبھی میں تجھے آسمان زمین ختم ہو گئے تو بھی معاف نہیں کروں گا، جب تک آسمان زمین ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو آسمان زمین تو ہمیشہ نہیں رہیں گے نا، یعنی کسی چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بولنے کے لیے آسمان اور زمین جب تک باقی ہیں ایسا بولتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جنتوں کو نعمتیں دے کر بولے گا ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارے انعامات ہیں جو تم کو دیے ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، ایسا بولے گا اللہ تعالیٰ۔ اکلھا دائم وظلھا، اس میں جو بھی کھانے پینے کی نعمتیں ملیں گی یہ ہمیشہ ملنے والی ہوں گی، اور اس کے سائے بھی ہمیشہ ہوں گی، درخت سوکھ کر سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بہرحال اور ایک بات یہ بھی ہم نے دیکھی نا کہ صاحب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بلائے گا، انہیں فرشتے بلائیں گے، جنتیوں سنو، سب جنتی سنیں گے، جہنمیوں سنو، وہ بھی آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک بکرا لایا جائے گا، وہ موت کا بکرا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر اعلان ہو جائے گا اب ہمیشہ رہنا ہے جی، اس کے بعد موت کسی کو نہیں۔ موت انسان کو بھی آتی، جانوروں کو بھی آتی، چیزوں کو بھی آتی نا، درختوں کو بھی موت آتی، سوکھ جاتے، درخت مر گیا بولتے نا،
ایسا ہے۔ اب یہ بکرا وہ اللہ جس کو چاہتا ہے جس شکل میں بدل دیتا ہے۔ موت ایک روحانی چیز، نظر آنے والی چیز نہیں تھی۔ اب جہنم والے موت کو، جنت والے موت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ وہ بکرے کی شکل میں دیکھیں، وہ بکرے کی شکل میں دیکھیں، بیل کی شکل میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی نے فرمایا جنت میں اس بکرے کو ذبح قیامت میں جنتی جنت کو چلے جانے کے بعد، جہنم کے لوگ جہنم کو جانے کے بعد اس بکرے کو ذبح کر دیا جائے گا، اور موت ہے تو جنت کو بھی موت نہیں ہے، تو جہنم کو بھی موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جیسے بدلنا چاہتے ہیں ویسا بدل دیتے ہیں۔ اس لیے میں علماء کی بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے جنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ جنت میں جو بھی جائیں گے وہ 30 سال کے ہوں گے، 30 پر 3 سال کے ہوں گے۔ جو چھوٹے بچے مرے ہوں گے 10-12 سال کے، وہ بھی 30 پر 30 سال کے ہو جائیں گے۔ یہ سب پڑھے تو جنت کبھی فنا نہیں ہوگی۔ یہی سمجھ میں آتی ہے بات آیتوں کو پڑھ کے۔ اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ صاحب جنت ہمیشہ رہے گی نہیں رہے گی۔ البتہ جہنم کے متعلق میں نے کہا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ صاحب جہنم ہمیشہ نہیں رہے گی، واللہ عالم۔ اس لیے اس کا ہم خیال کریں۔ یہ سب شیطان بعض مرتبہ ہمارے دلوں میں اسے سب خیالات بھی ڈالتا، اتنا رہے گا کیا؟ کوئی ایسا سوچتا کہ ابھی 40 سال عبادت کریں، اللہ تعالیٰ 40,000 سال کیا ہم نہ ثواب دیں گا؟ 40 سال کا ثواب دیں گا، اس کے بعد ہم کو پھر ختم کر دے گا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، صرف اللہ رہیں گے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر آتے ہیں، اس لیے ہم کو ان وسوسوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر ایک بات اور بھی اللہ نے فرمائی، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى۔ اس سے پہلے بھی یہ آیت سورہ دخان کی شاید سنے ہوں گے۔ جنت میں جانے کے بعد موت نہیں آئے گی، مگر جو پہلی مرتبہ دنیا میں موت آ گئی وہی۔ جنت میں جانے کے بعد موت نہیں آئے گی، دنیا میں جو موت آ گئی وہی۔ یہ دنیا میں جو موت آئی وہ تو قرآن میں ایسا نہیں ہے، مگر جو پہلی موت آئی وہ جنت میں جانے سے پہلے قبر میں تھے نا وہ موت۔ اس لیے کہ زندگی ہماری 3 ہے، ایک دنیا کی زندگی، یا قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، قبر کی زندگی بہت سالوں تک رہنے والی ہے۔ آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو قیامت تک کتنے کروڑ سال ہوں گے، لیکن قیامت قائم ہونے سے 4-5 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے جو مرا اس کی قیامت تو جلدی آ گئی نا۔ لیکن جو موت، جو آخری زندگی ہوگی وہ فنا ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ تو زندگی ہماری 3 ہے، 2 فنا ہونے والی زندگی، ختم ہونے والی زندگی، اور تیسری زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ لہٰذا ہم کو آخرت کا یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ آخرت رہے گی اس پر بھی ہم کو یقین رہنا چاہیے۔ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى۔ ان کو وہاں موت نہیں آئے گی۔ کہاں؟ جنت میں۔ جو موت آئی وہی، اس کے سوا کوئی موت نہیں آئے گی۔ تو بہرحال اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ ہمارے لیے ممکن ہے، ناممکن ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں نا۔ اللہ جو چاہے کرے، جتنا چاہے کرے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے تعلق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنت کو نہیں رکھ سکتا، ہمیشہ جہنم کو نہیں رکھ سکتا، ایسا نہیں بول سکتے۔ بہرحال بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہیں، ان کو سب بتانے کا ٹائم تو نہیں ہے، پھر بھی جو باتیں دیکھے اللہ کی مہربانی سے ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب رمضان ختم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بخشے ہوئے بنا دے، آئندہ بھی زندگی توبے کی، نیکیوں کی اور نماز روزوں کی بنا دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم پر رحم فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔